محرم شریف آ رہے ہیں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سارے غیرت والے ہو، برادری کے لیے لڑ پڑتے ہو، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں آپ کا نام لوں تو آپ شاید ناراض ہو، میں خود ایسا بندہ ہوں۔ ہم برادری کے لیے لڑ پڑیں گے، بھئی تو نے ہماری برادری کے بارے میں ایسا کیوں کہا، تو نے میرے باپ کو گالی کیوں دی، تو نے میرے خاندان کے بارے میں بات کیوں کی، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ بڑا گرم طبیعت رکھتا ہے اپنی قوم کے بارے میں، بھئی میری برادری کو تو نے بکواس کیوں کی، تو نے گالی کیوں دی، میرے باپ کے بارے میں تو نے ایسا کیوں کہا۔ ہر بندہ یہ غیرت رکھتا ہے اور رکھنی بھی چاہیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس کو غصے والی بات پہ غصہ نہ آئے وہ پھر انسان نہیں، وہ گدھا ہے۔ غصہ آنا حق ہے، لیکن آگے غصے کو کنٹرول کرنا وہ ثواب کا کام ہے۔ اگر غصہ آئے گا نہیں تو کنٹرول کیسے کرو گے بھائی؟ غصہ آنا حق ہے، سرکار کو بھی آتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ثواب کب ملے گا؟ جب آپ کو غصہ آئے گا اور غصے میں جو چاند چڑھانے کو جی کرے گا آپ وہ نہ کرو، صبر کر جاؤ، پھر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو غصہ آتا ہے تو ہر ایک کو اپنی برادری کا، اپنے باپ کا، اپنے بھائی کا، اپنی بیوی کا، اپنی ماں کا، ان کی عزت کا، اپنی برادری کی عزت کا خیال ہوتا ہے۔ آنچ نہیں آنے دیتے، بات نہیں کرنے دیتے دوسرے کو۔ تو ذرا سا لمحہ فکریہ ہے میرے لیے، آپ کے لیے بھی، جب ہم اپنی برادریوں کے لیے لڑ پڑتے ہیں تو محرم شریف میں ہم ان لوگوں کے ہاتھ کیوں چڑھتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی گالیاں دی ہیں، جنہوں نے حضرت عمر کو بھی گالیاں دی ہیں، حضرت عثمان کو بھی گالیاں دی ہیں، حضرت امام حسن کو بھی گالیاں دی ہیں، خود خط لکھ کر امام حسین کو بلا کر شہید بھی خود کیا ہے، پھر اپنے آپ کو سزا بھی خود دیتے پھر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں کتابوں سے ثابت ہیں، لکھا پڑھا موجود ہے سب کچھ۔ تو میں اللہ کا واسطہ دوں گا میرے بھائیوں، یہ باتیں آپ تک شاید ہر کوئی نہ پہنچائے، یہ پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، کبھی بھی ایسی محفل میں نہ جاؤ جس محفل میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو نشانہ بنایا جاتا ہو، اشارے سے بھی ان پر اٹیک کیا جاتا ہو، نہ جاؤ۔ ایسی محفل میں نہ جاؤ جہاں اہل بیت کو نشانہ بنایا جائے، ایسی محفل میں نہ جاؤ جہاں میرے لاجپال آقا کی شانوں کو تولنے کی بات کی جائے، اسی محفل میں جاؤ جس محفل میں یہی کہا جائے سب سے اولا والا ہمارا نبی، جس محفل میں یہ کہا جائے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے صحابہ ہمارے بڑے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے اہل بیت ہمارے بڑے، اہل بیت بھی بڑی شان والے، صحابہ بھی شان والے، ہمارے لاجپال آقا مدینے والے مصطفیٰ تو پھر سب سے اونچی شان والے ہیں۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایسی چیزوں سے بچو۔ حضور خود فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اور میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کوئی غلطی نہ کرنا۔ فرمایا بعد والو اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اور میرا صحابی ایک پاؤ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، فرمایا تم سونا پہاڑ کا، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی آج کا بندہ احد پہاڑ جتنا سونا کہے اللہ کے نام پہ دیا، اور صحابی یوں کہے کہ ایک پاؤ جو اللہ کے نام پہ دیا، تو آج کل کے بندے کا سونے کا پہاڑ بھی صحابی کے ایک پاؤ جو والے ثواب کو، بولو صحیح، نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، نظر نہیں آتی، لوگ اندھے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ صحابہ کے شاگرد ہیں امام محمد بن سیرین، جن کو امام ابن سیرین کہا جاتا ہے۔ صحابہ کے کیا ہیں؟ بولو صحیح، شاگرد ہیں۔ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا سن لیں۔ فرماتے ہیں ما اظن رجلا ینتقص ابا بکر و عمر یحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں سمجھتا کہ وہ بندہ نبی پاک سے محبت کرتا ہو
اور پھر ابو بکر اور عمر پر اعتراض کریں؟ میں نہیں سمجھتا کہ جو بندہ نبی پاک سے محبت کرے اور ابو بکر اور عمر پر کیا کرے؟ اعتراض کرے، یعنی کہ جو بندہ نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والا ہوگا وہ حضرت ابو بکر اور عمر کا حیا کرنے والا ہوگا۔ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا حیا نہیں کرتا وہ بندہ نبی کریم علیہ السلام سے سچی محبت ہے، بولو صحیح نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں سرکار کی سچی محبت نصیب فرمائے، سرکار کے صحابہ کا حیا نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان سبحان اللہ۔ میں آج کل آپ کو بتاتا رہتا ہوں، یہ جیلمی کے اندر جو ایک فتنہ ہے جیلم والا، اس نے کچھ عرصہ پہلے کہتا ہے جی میں نے تحقیق کے حق ادا کر دیے ہیں، میں نے ابو بکر کی غلطیاں نکالی ہیں، میں نے عمر کی غلطیاں نکالی ہیں، میں نے عثمان کی غلطیاں نکالی ہیں، اور وہ صحابہ کا نام لے کر کہتا ہے کہ فلاں فلاں صحابی اگر اپنی قبروں سے اٹھ کر آ جائیں اور مجھے کہیں کہ یہ کام نہ کر میں پھر بھی کروں گا۔ یعنی اتنا بے حیا شخص ہے وہ محمد علی انجینئر، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے رد پر میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں نے عمر کی غلطیاں نکالی ہیں۔ اب لجپال آقا کیا فرماتے ہیں، ذرا محبت سے سن لو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو بیان کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حق جاری فرما دیا ہے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر۔ جس کے دل پر اور جس کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری فرما دیا ہو، کیا خیال ہے وہ غلطی کرتے ہوں گے؟ بولو نا، وہ غلطی کریں گے؟ نہیں نا۔ اور حضرت عمر تو وہ ہیں کہ جن کی رائے کے مطابق اکثر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، سمجھ آ گئی نا۔ لوگ طواف کعبہ کرتے تھے نا، طواف کعبہ کرتے کرتے وہ جو مقام ابراہیم ہے، حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے پاس نفل پڑھنے چاہیے۔ آقا میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس کیا کرنا چاہیے، یہاں نفل پڑھنے چاہیے، میرا دل کرتا ہے یہاں لوگ سجدہ کریں، سر جھکائیں، یہاں نفل پڑھیں۔ جیسے حضرت عمر نے کہا اللہ نے فٹ قرآن اتار دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، فرمایا او کعبہ کا طواف کرنے والوں سن لو، یہ جو مقام ابراہیم ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان والا پتھر موجود ہے، فرمایا یہاں آ کر سر جھکاؤ، یہاں 2 رکعت نفل ادا کرو۔ تو جن کی مرضی کے مطابق اللہ شریعت بنا دے، جن کی زبان پر اللہ حق جاری فرما دے، کیا خیال ہے وہ عمر غلطیاں کرتے تھے؟ بولو صحیح نہیں۔ یہ جو شراب کے حرام ہونے کے بارے میں آیتیں ہیں، پہلے یہ آیت آئی تھی یسألونک عن الخمر والمیسر، حبیب آپ سے یہ جوا کے بارے میں، شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اس میں تھوڑا سا فائدہ ہے، زیادہ نقصان ہے، نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے، تو لہذا نقصان والی چیز سے بچو۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ابھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ شراب حلال ہے یا حرام ہے، ابھی تو یہ فرمایا کہ اس میں گھاٹا بھی ہے، فائدہ تھوڑا ہے۔ آقا کوئی واضح حکم آ جانا چاہیے۔ پھر اللہ نے آیت اتار دی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ حضرت عمر نے پھر عرض کی یا رسول اللہ یہ تو نماز کے ٹائم میں شراب حرام قرار دی گئی ہے، آگے پیچھے تو جائز ہوئی،
کوئی ایسی آیت ہونی چاہیے جس میں اللہ واضح فرما دے کہ شراب بس حرام ہے۔ اللہ نے تیسری آیت نازل فرما دی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ فرمایا یہ تو شیطانی کام ہے، رجس کام ہے، ناپاک کام ہے، اس سے کیا کرو؟ بچو، فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ تو حضرت عمر کی رائے کے مطابق اللہ قرآن نازل فرماتا ہے۔ اس عمر کے بارے میں آج کا دو ٹپے ٹکے کا آدمی کہے کہ نہیں میں نے عمر کی غلطیاں نکالی ہیں، اور نا میاں عمر کے اندر غلطیاں نہیں ہو سکتی، تیری اپنی گندی سوچ کے اندر غلطیاں ہیں۔ عمر کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ کچھ لوگ نیٹ کے اوپر آ کر صحابہ کو بھونکتے اس لیے ہیں تاکہ دشمنان اسلام ان کی بات زیادہ سنیں۔ جب زہری باتیں زیادہ سنیں گے تو ان کی ویڈیو زیادہ چلے گی، جب ویڈیو زیادہ چلے گی تو پیسہ زیادہ آئے گا، اور پھر وہ خود دوسروں کو کہہ رہے ہیں ہماری طرح کرو، تم بھی آؤ نیٹ کے اوپر چینل بناؤ، صحابہ کو بھونکو، کمائی کرو، پیسے کماؤ، ادھر سے بھونکو، بد گند بھی پھیلاؤ اور کمائی بھی کرو۔ تو صحابہ کو تنقید کا نشانہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ نیٹ کے ذریعے کمائی کر کے اپنی جیبوں کو، بولو صحیح، بھر لیں۔ اب سرکار کیا فرماتے ہیں؟ حضور کو پتہ تھا ایسے شیطان آئیں گے۔ اب سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا، یہ مشکات شریف میرے ہاتھ میں ہے، حدیث شریف کی کتاب۔ اب لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ حضور نے 2 مرتبہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ فرمایا لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے بولیے کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا لا تتخذوہم غردا من بعدی۔ فرمایا اپنی غرض کے لیے، اپنی غرض کے لیے، یا پھر اپنی شہرت کے لیے، یا پھر اپنے چیلے چمچے جمع کرنے کے لیے میرے صحابہ کے اوپر زبان نہ چلانا۔ میرے صحابہ کو اپنی اغراض اور اپنے غلط مقاصد کو پورا کرنے کے لیے میرے صحابہ کا نام لے کر ان کو استعمال مت کرنا۔ فرمایا لا تتخذوہم غردا من بعدی۔ فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو اپنی اغراض کا نشانہ مت بنانا۔ فمن احبہم فبحبی۔ فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے نا وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے۔ سمجھ آئی؟ تو جو صحابہ سے بھونک زبان چلاتا ہے وہ کس لیے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِغَضَبِي أَبْغَضَهُمْ۔ فرمایا جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ اس لیے بغض رکھتا ہے صحابہ سے کیونکہ اس کو میں مصطفیٰ سے بغض ہے۔ تو پتہ چلا صحابہ سے محبت حضور کی محبت کی نشانی ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا نبی کریم علیہ السلام سے بغض رکھنے کی نشانی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک اور حدیث، فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی۔ فرمایا جب تم کسی کو دیکھو نا کہ وہ میرے صحابی کو گالی دیتا ہے، کیا دیکھو؟ کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابی کو کیا کرتا ہے؟ گالی دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر ہی کئی اتنی بڑی زبانوں والے کہتے ہیں کہ معاویہ نام نہیں رکھنا چاہیے اپنے بچوں کا۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں جی معاویہ کا معنی ہے زیادہ بھونکنے والی کتی، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ معاویہ کہتے ہیں ایک ستارے کو، وہ ستارہ جب چمکے
تو اس کی چمک دھمک اس کی شان کو دیکھ کر کتے بھونکنے لگ جائیں، اس شان والے ستارے کو معاویہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ معاویہ ایک ستارہ ہے، جب وہ چمکتا ہے تو اس کی چمک کو دیکھ کر کتا دیکھتا ہے، اتنا اونچا ہے، میں تو نہیں اس کو پہنچ سکتا۔ تو اس ستارے کا مقام دیکھ کر، جس کی چمک اور دھمک دیکھ کر کتا اس پر بھونکے، اس ستارے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو صحیح۔ تو خود سمجھ لیں، معاویہ کو، حضرت امیر معاویہ کو اپنی زبان کا نشانہ بنانے والے کیا بنے؟ تو فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کا ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان کہلاتے ہیں۔ فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں تو فَقُولُوا لعنت اللہ علی شرکم، تو فرمایا تم کہہ دینا کہ تمہارے اس شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ جو صحابہ کو گالی دے تو کہہ دینا کہ تمہارے اس شر پہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ تو پتہ چلا جو صحابہ کرام پر زبان چلاتے ہیں وہ لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈالتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے بچائے، صحابہ کی شان بیان کرنے والا بنائے۔